السلام علیکم۔ خبر شہر کے ساتھ میں ہوں شیخ عبدالرزاق۔ خبر دے رہے ہیں حیدرآباد سے۔ محکمہ تعلیم حیدرآباد میں تعینات لوور اسٹاف ملازمین نے 27 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف 5ویں روز بھی حیدرآباد پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال اور شدید نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں جاوید علی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم حیدرآباد میں تعینات لوئر اسٹاف ملازمین نے 27 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف 5ویں روز بھی حیدرآباد پریس کلب کے سامنے گلاب رند، اسد ملکانی، سید معظم علی شاہ اور دیگر کی قیادت میں علامتی بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ مظاہرین گلے میں پھانسی کے علامتی پھندے لگائے اور پیٹ پر روٹی باندھے کافی دیر تک شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 2021 میں محکمہ تعلیم حیدرآباد کے لوئر اسٹاف کی خالی اسامیوں کا اشتہار اخبارات میں شائع کیا گیا تھا، جس کے تحت درخواستیں جمع کرانے کے بعد 2022 میں انٹرویو لیے گئے اور 2023 میں آفر آرڈر جاری کر کے مختلف اسکولوں میں 669 امیدواروں کو ملازمتیں دی گئیں، مگر 27 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک ان کی تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ اگست 2023 سے لے کر ابھی تک ایک سیلری نہیں ملی ہے۔ مسلسل ڈیوٹیاں دینے کے باوجود بھی ہمارے کو بتایا نہیں جا رہا کہ ہماری سیلری کب ہوگی، جو غریب ملازمین کا معاشی قتل عام ہے۔ مظاہرین نے بتایا کہ وہ محکمہ تعلیم سمیت سندھ حکومت کو متعدد درخواستیں دے چکے مگر تنخواہوں کا اجرا نہیں ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنی تنخواہوں کے حصول تک احتجاج اور بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ ملازمین نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اپیل کی کہ 27 ماہ سے رکی ہوئی ان کی تنخواہیں فوری طور پر جاری کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ روڑی میں ملکیت کے تنازع پر جھگڑا، ایک نوجوان شدید زخمی، ورثہ کا قرآن پاک اٹھا کر احتجاج۔ مزید جانتے ہیں سیف اللہ بلوچ سے۔ سیف اللہ بلوچ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ روڑی میں زمین کی ملکت پر جھگڑا، ایک نوجوان شدید زخمی، ورثہ کا قرآن پاک اٹھا کر احتجاج۔ روڑی کے قریب سنگرر تھانے کی حدود میں واقع گاؤں ٹھارو دڑوں میں زمین کی ملکت کے تنازع پر بمبرا اور لغاری برادری کے دو گروپوں میں جھگڑا ہو گیا، جس دوران کلاڑیوں اور لاٹھیوں کے وار سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان شوکت بمبرو کو پولیس لیٹر کے ذریعے تشویشناک حالت میں تحصیل روڑی تال کے اسپتال منتقل کیا، جہاں سے حالت نازک ہونے پر اسے سیل اسپتال سکر ریفر کر دیا۔ واقعے کے بعد بمبرا برادری کی خواتین، مرد اور معصوم بچے قرآن پاک اٹھا کر پولیس اور بااثر افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر بیٹھے۔ مظاہرین میں مائی پٹھانی بمبرو، مائی سیانی علی بمبرو، دہیسر غلام حیدر بمبرو اور دیگر نے الزام عائد کیا کہ ہماری 11 ایکڑ زر زمین UC دے ڈنڈی میں واقع ہے، جس کا کیس اس وقت سکر کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تاہم لغاری برادری کے بااثر افراد زبردستی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منع کرنے پہ میہول لغاری، غلام شبیر لغاری اور غلام حسین لغاری نے ہمارے نوجوان پر کلاڑیوں سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، سائیں واجد شاہ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی مدد نہیں کرتا، اور ہمارا جو تھانہ ہے جو سنگرار میں ہے وہ بھی ہماری ایسے جو مدد نہیں کر رہا ہے۔ ہم بھاگ کے تھک گئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع تھانے کو دے دی گئی ہے، اس کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں عمل میں آئی گئی۔ انہوں نے DIG اور SSP سکر سمیت صوبہ وزیر سید ناصر حسین شاہ اور قوم حیدر شاہ سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لے کر مکمل انکوائری کی جائے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب سنگرر تھانے کے SHO سکندر علی میرانی سے رابطہ کرنے پہ انہیں بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملی ہے، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ورثہ کی نشاندہی پر مقدمہ درج کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ خبر دے رہے ہیں مورو سے کہ مورو کے نزدیک مٹھو کوسو تھانہ کی حدود گاؤں دین محمد سولنگی میں قبیلے میں زمین کے معاملے میں تصادم، جس کے نتیجے میں گولی لگنے سے ایک نوجوان شدید زخمی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مورو کے نزدیک گاؤں دین محمد سولنگی میں سولنگی برادری کے بیچ زمین کے معاملے پہ تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اویس سولنگی نامی نوجوان گولی لگنے سبب بہت زخمی ہوا ہے۔ زخمی کو مورو سول ہسپتال لایا گیا، جس کے بعد بہتر علاج کے لیے زخمی نوجوان کو نواب شاہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر زخمی نوجوان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زمین پر کام کر رہے
تھے کہ ہمارے برادری کے کچھ لوگ قبضہ کرنے کے ارادے سے آئے اور ہمارے بیچ جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے مخالفین نے مجھے گولی مار کر زخمی کر دیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک آپ کو بتاتے چلے کہ واقعے کا جو کیس ہے وہ درج نہیں کیا گیا۔ زخمی نوجوان نے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً معاملے کا نوٹس لے کر ہم سے انصاف کیا جائے۔ جی، کراچی کے ضلع ملیر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، بروہی چوک کے قریب شاہ لطیف پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس نے موٹر سائیکل سوار نامعلوم شخص کو روکنے کا اشارہ کیا، مگر مسلح ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیم بگٹی سے۔ جی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بروہی چوک کے قریب شاہ لطیف پولیس اور اسٹیٹ کرمنلز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس نے موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم اشخاص کو روکنے کا اشارہ کیا، مسلح ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، جبکہ دوسرا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کی واردات کے نیت سے علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ زخمی ملزم کی شناخت سونو ولد شہزاد کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان سے ایک عدد پسٹل اور ایک 125 اور کیش برآمد ہوا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والے موٹر سائیکل کو AVLC کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ ملزمان سے برآمد ہونے والے اسلحے کو فرازنگ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ زخمی ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ جی، پنجاب میں سیلابی صورتحال کے بعد فلاحی تنظیمیں امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسے میں کراچی کے صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ رحیم یار خان میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے کیمپ متاثرہ خاندانوں کی راشن، واٹر کولر، چولہے، مچھردانیاں، بستر اور کمبل فراہم کیے گئے۔ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ یہ امدادی سرگرمی فاؤنڈیشن کی فلاحی منصوبوں کا تسلسل ہے، جس کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نمائندے کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی مہم جاری رکھیں گے تاکہ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کر سکیں۔ خبر ہے لاڑکانہ سے۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس لاڑکانہ نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چانڈ کا میڈیکل کالج اسپتال کے تعاون سے ڈینگی کے مؤثر کنٹرول اور نگرانی کے لیے ریپڈ رسپانس ٹیمیں قائم کر دیں۔ مزید جانتے ہیں جام وقار سمو کی اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چانڈ کا میڈیکل کالج اسپتال لاڑکانہ کے تعاون سے ڈینگی کے مؤثر کنٹرول کی نگرانی کے لیے ریپڈ ریسپانس ٹیمیں قائم کر دی گئی ہیں۔ ڈینگی وارڈ، ٹیچنگ بلاک، کووڈ کمپلیکس اور تحصیل و دیہی اسپتالوں میں قائم کیے گئے ہیں، جہاں 38 بستروں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لیبارٹریز کی جانب سے ضلع بھر میں مثبت ڈینگی کیسز کا روزانہ کے طور پر ڈیٹا جمع اور مرتب کیا جا رہا ہے۔ 28 اکتوبر سے اب تک 6 ڈینگی مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 3 مریض 30 اکتوبر تک صحت یاب ہو کر فارغ کر دیے گئے ہیں، جبکہ 3 مریض زیر علاج ہیں۔ جی، خبر شہر میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پاک الرٹ۔